سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قیمتی گھڑیوں میں زندگی کے ان لمحات میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں جمع کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اگر شکر نہ کریں گے تو بہت بڑی ناشکری ہوگی کہ یہ وہ عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا. چاہتا تو ہم بھی اور لوگوں کی طرح اس سے غافل ہو جاتے ہیں، کئی جواز اور بہانے بنا سکتے تھے، لیکن کرم ہے اس رب کا جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے اپنے ایک درویش کی نظر کرم سے ہم سب کو یہاں بٹھایا. دیکھیں بھائی، انسان جو ہے دو حالتوں میں دنیا کے موجود ہے جو واضح طور پر کلین طور پر ہم دو حالتوں کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا چہرہ دیا ہے، کان دیے ہیں، منہ دیا ہے، ناک دی ہے، اس نے تو بہت خوبصورت قسم کے بلب لگا دیے ہمارے منہ پر. ویسے پیارے بلب ہیں کہ الحمدللہ ہم دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، ندیوں کو دیکھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، بڑی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں. ایسے اللہ پاک نے دو بلب ہمارے چہرے پر سجا دیے ہیں کہ اس کا کوئی انسان شکر کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ دو بلب فیوز ہو جائیں انسان کے تو ساری دنیا فیوز ہو جاتی ہے، اس کے لیے پوری دنیا اندھیرا ہو جاتی ہے. اس کے لیے چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے نزدیک چیزیں نہیں ہوتی. حسن بکھرا ہوتا ہے لیکن اس کے نزدیک کوئی حسن نہیں ہوتا. دنیا کے اندر ہر چیز بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتا. آوازوں سے پہچانتا ہے، اپنے حس سے پہچانتا ہے لیکن وہ نہیں پہچانتا. ایک تو ایسے بھی انسان ہے، دوسرے جو جن کے بلب ہیں اللہ نے دیے ہیں جن کو، اس کی قدر نہیں کرتے ہو کہ ہر وقت روشن رہتے ہیں. انہی کی روشنی ہے نا
ایسا انتظام کیا ہے روشنی کا کہ وہ روشنی پہنچاتے رہتے ہیں انسان کو، اور وہ ان سے خوب دنیا کی ہر چیز سے محظوظ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کس قدر شکر کی بات ہے، کس قدر شکر کی بات ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے، مجھے بتائیں۔ یہ ایک ظاہری شکل اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ظاہری شکل میں یہ حسن دیا ہے، اور اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ یہیں پر سٹوری ختم نہیں ہوتی انسان کی، بلکہ انسان احسن مخلوق ہے اللہ کی۔ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس کا اعلان فرمایا قرآن میں کہ بہترین مخلوق میں نے پیدا کی ہے، اس میں بڑے بڑے راز میں نے رکھے ہیں، بڑی بڑی صلاحیتیں میں نے اس میں رکھی ہیں۔ بہت قیمتی چیز ہے یہ انسان۔ انسان اپنی قیمت کو نہیں سمجھ سکتا، کتنی قیمت اللہ نے اس کی رکھی ہے، اور کیا کیا اس کے اندر کیفیات اللہ نے رکھی ہیں، کیا کیا دنیا بسائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ جو اس چیز کو پہچان جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو پہچان جاتا ہے، وہ اپنے رب کو بھی پہچان جاتا ہے۔ قول ہے بھی ہے کسی کا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حقیقت یہ ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے، خود ہی میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن، اپنے ڈوب کے تو دیکھ، تو اگر غیروں کیوں بنتا ہے؟ اپنے ہی بن کے دیکھ، تو اپنے اندر ہی دیکھ کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ صوفیوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، جنہوں نے یہ معرفتیں حاصل کی ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی ہیں، الحمدللہ تو بڑے اونچے انسان بن گئے۔ جس طرح ایک دیکھنے والے کا، میں نے آپ کو بتایا، فرق اور نہ دیکھنے والے کا فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے دنیا میں، تو اسی طرح سے بھائیو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل کو بھی ایسے ہی بنایا ہے۔ دو قسم کے دل ہیں، جیسے دو قسم کے انسان ہیں، دل بھی انسانوں کے دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ دل ہے جو بلائنڈ ہے، کچھ نہیں دیکھ سکتا، پتہ ہی نہیں اس کو دنیا کا، دل کچھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا، آنکھ دو بلب بند ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے جن کے دل اندھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے، ہو پتہ ہی نہیں ان کو کچھ بھی، سمجھتے ہیں بس یہ دنیا ہے سب کچھ۔ تو یہ اندھا دل ہوا۔ کچھ وہ انسان ہے الحمدللہ جو ان قلوب کو اپنے منور کر لیتے ہیں، روشن کر لیتے ہیں۔ جب وہ دیکھنے لگتا ہے دل، سبحان اللہ، جب وہ دل دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ عظیم دل بن جاتا ہے، وہ عظیم دل بن جاتا ہے، جیسے تو وہ دیکھتے ہیں سب کچھ، وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ وہ اس کی پھر نظر یہ کمزور ہو جاتی ہے، اور تو یہی دیکھتی ہے دنیا کی ان چیزوں کو، لیکن وہ الحمدللہ ایسا دیکھنے شروع کرتا ہے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ بھائی اللہ سے دل کا نور بھی اپنا طلب کر، یہ آنکھ کا نور ہی صرف نور نہیں ہے، اصل دل کو کہا، دل کے نور کو بھی حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا المومن، کہ مومن سے ڈرو، اتقوا۔ مومن کیا ہے کہ وہ اپنی فراست سے دیکھتا ہے، وہ نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ کس سے دیکھتا ہے؟ فراست سے دیکھتا ہے۔ اتقوا، بچو اس سے، وہ تمہیں پہچانتا ہے، اندر تک تمہارے دیکھ لے گا، تمہارے عیبوں کو دیکھ لے گا، تمہاری برائی کو بھی دیکھ لے گا، گند کو بھی دیکھ لے گا، تمہارے نفاق کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے جھوٹ کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے ہر چیز کو۔ دل وہ ایسا دل ہے، آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے دل سے دیکھتا ہے، اس کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کتنی بڑی پاور بن جاتا ہے۔ پھر اس کو نگاہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہندوستان میں، دیوبند کہتے،
تھے بیچارے، غیر عالم تھے، کوئی عالم نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا کیونکہ آنکھوں سے معذور تھے. جیسے ایک ہمارے آتے ہوتے ہیں رمضان میں حضرت مولانا احسان صاحب، حالانکہ نابینا ہے لیکن ان کی فراست دیکھیں آپ، ان کی شعر دیکھیں، ان کے کام دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو وہ تھے نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن فراست کتنی زبردست تھی ان کی، جس سے وہ دیکھتے تھے، قلب کی فراست. تراویح میں کوئی غلطی کرتا تھا وہ بتا دیتے تھے، قرآن میں کسی نے اگر کوئی غلطی کی تو وہ بتا دیتے تھے. اس کے علاوہ بھی اور الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑھے، قرآن پڑھیں، سب کو مکس پیش کر دیں، وہ بتا دیتے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. سبحان اللہ. تو بڑے حیران ہوتے تھے لوگ، کیا بات ہے، مولانا ایسے دیکھ لیتے ہیں سب کچھ، کیا چیز ایسی. تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ قرآن کو بتا دیتے ہیں، قرآن کی غلطی بھی آپ بتا دیتے ہیں، اور یہ حدیث بتاتے ہیں، صحیح حدیث بتاتے ہیں، ضعیف حدیث بتاتے ہیں، احسن بتاتے ہیں، اتنا فرق آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے کچھ، یہ کیسے بتا دیتے ہیں؟ کہتے یہ تو ہمارے نبی کا آپ نے قول نہیں سنا، اتقوا المومن، تم بھی مومن بن جاؤ، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے. پھر مومن بننا پڑتا ہے اس کے لیے، اتنا بڑا مومن ہو جاتے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پچو اس کے سامنے احتیاط سے جاؤ، چکر بازی مت کرو اس کے سامنے، سمجھتا ہے سب باتوں. لیکن وہ اتنے بلند لوگ ہوتے ہیں، اتنے باضمیر لوگ ہوتے ہیں نا، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ ہے نا کہ جس کے انسان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے نا، وہ اتنے بھی خاموش ہوتا ہے. پھر ایپ جو نہیں تو کرتے پھرتا ہو، تو یہ ہے، تو چور ہے، تو فلاں کر رہا تھا کام، تو ابھی بے ایمانی کر کے ہے، تو ابھی جھوٹ بول کے ہے، تو سب کر کے ہے، شرم کر، ایسی تھوڑی کرتے ہو کام. یہ نہیں ہوتا ان کے لیے. یہ جو فراست اللہ نے ان کو دی ہے، اس تھوڑی دی ہے کہ آدمی کو جناب ننگا کرتے پھرے، فلاں کرتے پھرے، نہیں ہوتے. بلکہ عظیم مختار جو فراست دی ہے، وہ فراست یہاں کام کے لیے نہیں تھی، بلکہ آخرت کے کام کے لیے دی ہے. سبحان اللہ. فرق ہوگا، جیسے یہاں دنیا کے اندر ایک آدمی مرتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن دل اس کا کیا ہے، نورانی نہیں ہے. اور ایک آدمی مرتا ہے، وہ مرنے کے بعد وہ بھی جنت میں جاتا ہے، لیکن وہ نورانی دل کے ساتھ جاتا ہے، دیکھنے والا دل کے ساتھ جاتا ہے. دونوں جنتوں میں فرق ہوگا. وہ جو دیکھے گا وہ نہیں دیکھ سکے گا دوسرا. قلب سلیم تو چلے گا وہاں تک. آج کی یہاں کی جو محنتیں ہماری ہیں الحمدللہ، جو اس دنیا میں آپ محنت کریں گے یہاں ختم تھوڑی ہو جائے گی، اس کا تو اجر آخر تک چلتا جائے گا. کتنے ہم بیوقوف ہیں، آپ سوچیں کتنی اچھی قیمتی زندگی کو ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے دل کو منور کیا الحمدللہ، اللہ نے ان کو روشنی دی. تو پہچانتے تھے، کہتا ہاں پہچان جاتا ہوں. کسی کیسے کہ ہر عمل کا نور ہے. سبحان اللہ، ہر عمل کا نور ہے. قرآن کا اپنا نور ہے، حدیث کا اپنا نور ہے، احسن حدیث کا اپنا نور ہے، ضعیف حدیث کا اپنا نور، سب نور ہیں ان کے. یہ نورانی چیزیں ساری. سبحان اللہ. سرکار زبان سے نکلے نور الگ ہے، نبی پاک زبان سے نکلا نور الگ ہے، اور اللہ کا بتایا کلام کا نور الگ ہے، سب الگ ہے. تو فرمایا جب یہ سب چیزیں تم پڑھتے ہو تو مجھے میرے سامنے وہ نور آ جاتا ہے، پہچان جاتا ہوں یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. اور جس کا کمزور ہوتا ہے نور، دھیم ہوتا ہے، پہچان جاتا ہوں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، میں کریکشن کر دیتا ہوں. جی آپ تو کرتے ہیں، لیکن آپ غلطی بھی نکال لیتے ہیں قرآن کی تراویح میں. کہتا ہاں وہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کیا میرے سامنے اس طرح قرآن کھلا ہوتا ہے. جہاں غلطی پڑھتے ہیں وہ نظر آتا ہے، آپ نے یہ غلط پڑھا، میں فوراً بتا دیتا ہوں. اللہ یہ نور کیسے حاصل ہوتا ہے آدمی دیکھیں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس بارے میں. ہم بہت بڑے مطمئن بیٹھے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. آپ سوچیں ہر آدمی حاصل کر سکتے. آج ہم محنت کریں تو الحمدللہ کوئی مشکل نہیں. دل کے اندر روشن لانا یہ مشکل ہے آنکھوں کے لیے. موتیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، کٹرک ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور جناب اس کا آپریشن ہو گیا، جناب ایک سوراخ ہو گیا، تو پیچھے اس میں بڑے کہانی ہیں.
دل میں تو اللہ نے رکھی نہیں ایسی کوئی چیز جس کا تو ایک ہی ڈاکٹر ہے، اب الحمد للہ وہی سب کچھ کر دیتا ہے دل کے کیٹرا کو دور کر دیتا ہے اور دل کی بیماریاں دور کر دیتا ہے. عالم قول ہے، یہ حدیث کا فکر ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم جو ہے ان کا مقولہ ہے بڑا اچھا. حدیث سے بات کی یا اللہ عالم میں اس وقت تصدیق نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ بھائی نور قلبہ بنور حق، سبحان اللہ، کہ اپنے دل کو تو منور کر سکتا ہے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے. سبحان اللہ، نور حق. جس وقت تو اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کر لے گا تو وہ نور تیرا دیکھنا شروع کر دے گا، بینا ہو جائے گا، اس کو سب کچھ نظرنا شروع ہو جائے گا. وہ کیا نور ہے؟ ابھی بھی سوچتے ہیں اللہ کے نور سے ان کا ہے کہ اپنے دل کو آپ منور کر سکتے ہیں. کوئی عورت ہو یا کوئی مرد، وہ بھی بالکل اس طرح کرے گا. الحمدللہ یہی اللہ ولیوں کی شان ہے. میں تو اپنے حضرت کو دیکھتا تھا نا، میں نے آج تک حضرت سے بات نہیں کی تھی. آپ کی مجلس شریفہ میں جاتا تھا، بہت کم ہوتا تھا، میں تو بہت سوچ میں بات حضرت سے گفتگو کرتا ہوں. کچھ ادب بھی اتنا تھا اور کچھ الحمدللہ خوف بھی بہت رہتا تھا کہ غلطی ہوگی تو پھسل گیا پاؤں گئے کام سے، پھر تو میں تو بہت خطرہ تھا. شیخ ناراض ہو گیا تو کام ختم ہو جاتا ہے، بالکل بالکل ختم ہو جاتا ہے. آخرت تک بات ختم ہو جاتی ہے. سارا بنتا بھی کام من سے، بگڑتا بھی کام وہیں سے. تو ہمیں تو پتہ چل گیا تھا ان باتوں کا الحمدللہ. ہم تو بھائی بہت احتیاط کرتے تھے اس معاملے میں، بہت زیادہ. اس میں تو کوئی آدمی شیخ کی مار نہیں سکتا، شور نہیں مار سکتا. اس میں سب کچھ رہ جاتا ہے، علم معمول سب ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر، پچھلی جمعے کو بات کر رہا تھا نا، اللہ والوں کی شان بتا رہے تھے. تو پھر اللہ نے اعلان بھی تو کیا ہے زبردست، خبردار جس نے میرے دوست کے ساتھ کسی نے اگر جھگڑا کیا، جنگ کی، غیبتیں کی، جھوٹ بولا، کینہ رکھا، بغض رکھا، تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پورے قرآن کے اندر 2 جگہ جنگ کا اعلان فرمایا اللہ پاک نے، یاد رکھیں. ایک تو غلیظ ترین جو گناہ ہے سود، اس کے لیے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے کسی ولی اللہ، میرے دوست کے ساتھ تم نے دشمنی رکھی، کینہ رکھا، بغض رکھا. دوستی رکھو گے تو آسمانوں کی سیر کرا دوں گا، سبحان اللہ. دشمنی رکھو گے تو جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینک دوں گا. کتنا تضاد ہے دیکھیں اللہ کی دوستی کے ساتھ جاری رکھنے. تو حضرت نور اللہ مرکزو تو الحمدللہ مطلب وہ نہیں شو میں جانتا ہوں، کبھی ایسا احساس صاحب نہیں. مطلب آج کوئی بات دل میں ہے ہمارے کہ حضرت سے گزارش کریں، دل میں میری خواہش کو بات کرنے کی، اسی مجلس میں نہیں فرماتے تھے. وہ تو پھر سمجھتے تھے نا آدمی، نہیں اسی تیسری مجلس کے اندر اس بات کو آپ دکھا دیتے تھے جو بات کہی تھی، جواب مل جاتا تھا الحمدللہ. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دل میں کوئی بات ہے تو اسی وقت دہرا دی جائے آدمی کے، مناسب وقت پہ وہ بات کر دی جاتی ہے. گھر گیا تو مجھے ہمارے یہاں بیری کے درخت تھا، کافی بڑا گھر تھا الحمدللہ، گائیں بھینسیں رکھی ہوئی تھی، سب کچھ جیسے ذمہ داروں کے لوگ ہوتے ہیں ایسے تھا. تو وہاں پر ایک قدیم بیری کا درخت تھا، تو وہاں شہد کا چھتا لگ جاتا تھا. تو ہمارا ایک خادم تھا، تو اس کے پاس یہ کوئی چکر تھا کہ منتر تھا، وہ چڑھتا وہ شہد کی شہد توڑ لیتا تھا، اس کو مکھی نہیں کاٹتی تھی. کیا کرتا تھا شفیع نام تھا، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے. بہت بچہ ہماری بہت خدمت کرتا تھا، گھر کا ملازم تھا. تو اب میں اس کو کہہ رہا ہوں، میں تو یہاں سے گیا ہوا تھا کافی عرصے کے بعد، میں کہا شفیع مجھے شہد توڑ دیں، مجھے شہد بہت پسند ہے. وہیں گرے جا رہا تھا، کبھی ادھر نکل رہا، ادھر سائڈ مار گیا، ادھر مار گیا، تو قابو نہیں آ رہا تھا میرے. 2-3 دفعہ میں نے کہا نہیں بس وہ چکر بس کرتے نا بعض دفعہ آج بس بھی کرتا ہوں، بس میں یہ کام کر دیتا ہوں، بھی کرتا ہوں.
اور میں اس شہد کو دیکھ دیکھ کے ترس رہا تھا، بہت بڑا چھتا تھا، میں کہ شہد اترے تو میں کھاؤں. تو میں نے اس کو کہا، نہیں مانا. تو خیر میرا ٹائم ہو گیا حضرت سے مجلس میں جانے کا، میں چلا گیا. اب یہ بتائیں یہ ہے فراست کتنی بڑی ہے. ظاہر آدمی کے دل میں خیال ہوتا ہے تو جب پہنچتا ہے تو خیالات دل میں رہتے ہی ہے نا آدمی کے. تازہ تازہ اس سے بات کر کے جا رہا تھا کہ شہد اتارا، اس نے نہیں اتارا. اسی طرح میں وضو کر کے حضرت کی مجلس میں چلا گیا. وہ ذہن میں بات تھی نا شہد کی کہ دیکھو پتے میں اتار کے اندر شہد، کچھ غصہ بھی تھا اور رن بھی تھا. اسی کیفیت میں گیا. وہاں تو یہ تھا جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار اس کے پاس آؤ، سمجھ کے آنا ہے. فراست سے دیکھتا ہے ایک ایک چیز تمہاری بتا دے گا. سب جانتا ہے تمہارے حالات کو، تمہارے دلوں میں، تمہارے کپڑوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. مجلس میں بیٹھ کے چلا گیا. میں دوسری دن میں جب آیا تو دیکھا میں اکیلا ہوں. حضرت صاحب اندر گئے، اتنی بڑی شہد کی بوتل اسی بڑی ہوگی لا کے پھر سامنے. فاروق صاحب آپ کو شاید بہت پسند ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک درخت لگا ہوا ہے ہمارے خانقاہ میں، اور واقعی لگا ہوا تھا رائشی خانقاہ میں. کہتے خالص میں نے وہاں سے توڑ کے آپ کے لیے منگوایا ہے. اب ایک مرید کا کیا حال ہوگا وہ خود سوچیں. میں تیری ایسی تیسی شفیع دیکھ تو نے نہیں دیا تو اچھا ہی کیا نا، میرا کام دیکھے کیسے بن گیا. جہاں مجھے اب تیری شہد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فراست ہے اور یہ ایک اللہ کی حکمت ہے. انعام بھی ہے بہت بڑا انعام ہے انسان کے لیے. تو اس کا بتایا غوث نے، کہتا بھائی یہ اللہ کے نور سے اپنے قلب کو منور کرو. ہم تو نہیں سمجھتے اللہ کا نور کون سا ہے. نور الحق فرمایا، نور القلب بے نور الحق، اس سے اپنے قلب کو منور کرو. تو بھائی نور الحق جو ہے بزرگوں نے بتایا اس کا کیا ہے. اللہ کا نور جس سے دل منور انسان کو ہو جاتا ہے، وہ ہے ذکر اللہ. ذکر اللہ، اللہ ذکر اللہ. خدا کی قسم کتنی بڑی چیز ہے. جن لوگوں نے اس پہ محنت کی ذکر اللہ پہ، تو سب سے پہلا اثر جو پڑتا ہے انسان کے قلب پہ تو پڑتا ہے اللہ کے ذکر کا، وہ منور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ منور ہو جاتا ہے تو بصیرت آ جاتی ہے دل کے اندر، اور پھر دیکھنے لگتا ہے سب آسمان زمین اس کو سب نظر آنے لگتے ہیں. الحمدللہ پڑھتا ہوں پیچھے سے. اب ذکر کرنے والے دو ہیں، ذکر میں دو آدمی ہیں نا، ایک تو ہم ہیں، ایک چیز واقعی ذکر کرنے والے لوگ ہیں. اب ہمیں وہ بننا ہے جو اصل ذکر کرنے والے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمارا دل منور ہو، یہ بھی وجہ ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے قلب سلیم، اس کو تو حاصل کرنا ہے نا ہم نے. تو اس کے لیے شرط لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ اتقوا المومن، مومن بننا پڑتا ہے. مومن جو ہے عبادت سے نہیں بنتا، بلکہ کیا ہے؟ میں نے یاد اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ان چیزوں سے بچ جائے، منع سے رک جائے، اس سے انسان پھر مومن بنتا ہے. تقویٰ ذکر اس وجہ سے ہمارا اثر نہیں کرتا ہے. ہم ذکر کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے حلال ہے، حلال کھانا، حلال لقمہ. اس سے خون بنتا ہے نا آدمی کا سارا، اور خون کا ہر قطرہ جو دل سے نکلتا ہے، جو ہم بمپ کرتا ہے دل سے نکلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو پھر زائل کر دیتی ہیں ہمارے ذکر کو. ہم محنت کرتے ہیں، رات کو بھی ذکر کر رہے ہیں، لوگ جو ہم سب یہ دن بھی کر رہے ہیں، رات میں بھی کر رہے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کھانے میں احتیاط نہیں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سخاوت آ جاتی ہے دل کے اندر، موتی اتر آتا ہے، کٹروک ہو جاتے اس کے اندر، جیسے آنکھ میں نہیں ہو جاتا ایسے ہو جاتا ہے. تو دور جاتے ہی نہیں اندر دل کے اندر، کیونکہ اس میں ہم نے گناہ سے اس کو پھر سیاہ کر دیتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو حکم دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. یہی امتحان ہے انسان کا. ویسے اتنے لوگ بیچارے جیسے ہمارے حضرت صاحب تھے، ہفتہ ہفتہ کچھ نہیں ملتا تھا کھانا، تو خاموش بیٹھے رہتے تھے، صبر کرتے تھے اللہ سے. ایک خواہش انسان کی زندگی پوری نہیں ہو رہی، میرے بہت بڑا مکان ہو، میری بہت بڑی گاڑی ہو، میرا بہت بڑا ولا ہو، میں یہ کروں، میں حج پہ جاؤں، میں عمروں پہ جاؤں، میں یہ کروں.
خواہشات تو ہیں انسان کی، اسی خواہشات کو دبانے کا تو نام ہے اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم پر تمشن کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. خواہشات تو اللہ تعالیٰ میری ہیں، لیکن میں پوری اس وقت کروں گا جب میرے پاس وسائل ہوں گے. اس کے لیے غیر معمولی وسائل کو میں حاصل نہیں کروں گا کسی حالت کے اندر اپنے خواہشات کو دبانے کے لیے. جن لوگوں نے اس طریقے سے قابو کر کے سبحان اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں لیا، وہ پھر نورانی چیز بن جاتے ہیں، نورا نور ہو جاتا ہے سارا. وہ صحیح بات ہے نا؟ تو کتنی بری بات ہے. ایسی کوشش کرنی چاہیے انسان کو ہمارا ہاتھ بھی نہ اٹھے، نگاہ بھی نہ اٹھے، جسم بھی نہ اٹھے برائی کی طرف، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ میں اپنی لرٹنگ کروں، اپنے دل کو روشن کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے وہ لیمپ دے دیا ہے جو کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے. کروڑوں انسان کے پاس یہ لیمپ نہیں پہنچا اللہ کا ذکر کا. قلب اسی کا ہمیں دے دیا ہے. تو اللہ نے مجھے جب لائٹ دے دی ہے یہ، تو مجھے اب احتیاط کرنی چاہیے صرف اس کو سیف کرنے کے لیے کہ اتنی بڑی اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. اس نعمت سے جانے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ مجھے انعامات اس میں دے سکتا ہے، اور کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ میری ترقیاں ہو سکتی ہیں دنیا اور آخرت میں. نمبر 1 میں قبر میں اندھا نہیں اٹھوں گا، کیونکہ وہاں تو کام جو آئیں گے روحانی نگاہیں کام آئیں گی، آنکھیں تھوڑی کام آئیں گی. آپ دیکھیں جب انتقال ہوتا ہے تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں انسان کی، اندر چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ جسم کا فگر ختم ہو جاتا ہے. جس فگر سے ہم آئے تھے وہ روح کی طرف جاتا ہے، روح میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے پوچھا، نام یاد نہیں آ رہا، کتنا عجیب بات، بڑی پیاری حدیث تھی. یہ بتائیں، صاحب پوچھ رہے ہیں کہ امام سوتی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اس وقت پڑھی ہے میں نے، پورا ریفرنس میں نہیں دے سکتا لیکن ہے ان کی حدیث. فرماتے ہیں کہ بھائی صحابی نے پوچھا کہ اچھا یہ جو انسان مومن ہے اس کی روح جاتی کہاں ہے؟ سبحان اللہ. قبر میں جاتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، پھر جاتی کہاں ہے؟ کہتے ہیں بھائی 2 قسم کی روح ہوتی ہے، ایک تو فیل ہو جاتی ہیں، ایک پاس ہو جاتی ہیں. جو روح پاس ہو جاتی ہیں ان روحوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مقام پہ جاتی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے جی کہاں جاتی ہیں؟ میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچتی ہیں جی. اس مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں ان روحوں. دیکھیں آج کی تھوڑی سی اپنے نفس انسان کنٹرول کر لے بھائیو. برائی برائی ہے، گناہ گناہ ہے. جس کو اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مت کرو یہ کام، تو انہوں نے جو کہا ہے مت کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارا. جس کو ہے نا مت کرو یہ کام، تو بھائی یہ تو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہوگا ہمارا، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہوگا آخرت کا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اسی میں لذت رکھی ہے. ساری رات بیٹھ کے سنتے رہیں گے گانے بجانے، یہ وہ جو کچھ کرانے کا ہم سے، ہر قانون کو اللہ کے توڑ دیتے ہیں مزے کے اندر. کوئی فرشتے تو آئیں گے روکنے کے لیے، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا حکم ہے جو اتنے بڑے ذات سے آ گیا، تو فرشتوں کو کیا ضرورت ہے روکنے؟ ہم اس اللہ کے حکم سے جو نہیں روک سکتا وہ کسی سے نہیں روک سکتا. آپ یہ دیکھ، جو اللہ کے حکم سے نہیں روک سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو نہیں روک سکتا، وہ تو کسی سے بھی نہیں روک سکتا. کیا لے کے گیا مجھے بتائیں آپ؟ مٹی بن گیا، مٹی میں جانے کے بعد کیا لے گیا؟ آج ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں بھائی ہماری زندگی کا معیار یہ ہو جائے کہ اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا، میں یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس میں برائی ہے، ڈیفینیٹلی برائی ہے. ایک چاکلیٹ آپ کھا رہے ہیں، اس میں جیلاٹین ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرا آدمی کھا رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا اس میں جیلاٹین ہے، آپ نے اپنے نفس کو مارا، اس کو جیلاٹین چھوڑ دیا، کیا نقصان ہوا آپ کا؟ چند دیر کی لذتیں ختم ہوئی نا، اور وہ جیلاٹین ٹکا گیا. فرق کتنا ہو گیا اندر آپ دونوں انسانوں کے اندر؟ مجھے آپ دیکھیں کیا کہ آپ نے اللہ کا خوف کیا کہ نہیں یار اللہ نے منع کیا ہے. اب جیلاٹین تو لذت ہے، وہ تو کھا رہا ہے، وہ تو نہیں مرا ساتھ والا کھا رہا ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، لطف بھی لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے وہ جیلاٹین سے. تو گیا پتہ کہاں گئی جیلاٹین، لیکن اس نے کہا نہیں تو اللہ کا حکم میں نہیں کھاتا. ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو کچھ چیز ہوگی نا یہ مجھے نقصان پہنچائے گی. وہ کہاں جا کے نقصان پہنچائے گی؟ دل کو آپ کو روشن نہیں ہونے دے گی. حرام تھا. صحیح بات ہے نا دوست؟ بس
تو آدمی احتیاط کرتا ہے اپنی زندگی آخرت کے لیے اور وہ مقامات کے لیے ضائع کر دیتا آدمی. خالی ذکر کر دینے سے ہے ذکر کو بتایا نا کہ اللہ کے نور کے ساتھ اپنے دل کو, اللہ کا نور تو اللہ کا نام ہی ہے, اس میں ذات اللہ, اس سے بڑا نور کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ بس اس سے بڑا کوئی نور نہیں ہے. وہ نور بھی ہمارے پاس ہو, ہم 10 بھی کریں, 10,000 بھی کریں, 12,000 بھی کریں, 25,000 بھی کریں, مراقبات بھی کریں, الحمدللہ, اور ساتھ میں اٹھا کے کھڈے میں پھینک دیں اپنی نفس کی لذت کے لیے, ضائع ہو گیا نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہمیں بہت ضروری ہے دوستو. اللہ نے یہاں تک تو ہمیں پہنچا دیا کہ لیمپ دے دیا, اب اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, فائدہ لینا ہے. یقیناً آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح گناہ سے بچنا شروع کرتا ہے آدمی, ذاکر شخص, اس کے اندر کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے قسم بدل جاتا ہے. جیسے جیسے گناہوں سے بچے گا, احتیاط کرے گا, پوری احتیاط کرے گا, اور یہاں پر تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انعام انسان کو دیں گے. یہاں پہ احتیاط کرے گا. ہر جگہ ہو سکتی ہے احتیاط, یہ نہیں کہ ہم اللہ نے کہا ہے تو ہر جگہ ہو سکتی ہے, ایسی بات نہیں. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے بس اس پہ آپ کنٹرول کر لیں. کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے, فتوی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو بس ایک ہی چیز ہے کہ میرے مولا نے کہا ہم نہیں کرتے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, نہیں کام نہیں کر سکتا. دنیا ایک طرف ہو جائے گی تو یہ بڑا مشکل, کیونکہ یہ کام اللہ نے منع کیا ہے. اور میں نے اگر یہ کام کر لیا, اس وقت مجھے نقصان نظر نہیں آ رہا, لیکن بھائی سراسر نقصان ہے. یار دھوم دھام سے شادی کرو, دیکھو یار ساری دنیا کرتی ہے, ایک ہی بچہ ہے تمہارا, ایک ہی بیٹی ہے, اس کی تم شادی نہیں کر رہے, اور فلاں, دیکھو کیا کچھ کرتے ہیں, کر جاتے ہیں نا. بتاؤ, یہ بھول جاتے ہیں کہ جب یہ جو ہم اب کام کر رہے ہیں, تماشے لگ رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لذت تو آ رہی سب چیزوں میں, لیکن یہ سارا کا سارا نقصان والی چیز بن رہی ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہم یہ کام کر رہے ہیں. جو شادی ہم کر رہے ہیں, بیاہ ہم کر رہے ہیں, اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ تم اس طرح کو, ہم بالکل وسیع کر رہے ہیں جیسے. تو اس وقت تو کوئی میں نقصان نظر نہیں آ رہا, کرتے جائیں گے, لوگ بھی تعریف کریں گے, آج یہ بڑے ماشاءاللہ جی فلاں, لیکن اس کے آفٹر افیکٹس جو ہوں گے تو بہت بری ہوں گی. گھروں میں ہمارے چلتی ہیں, خلافات ہوتی ہیں, بری چیزیں ہوتی ہیں, بے نمازی ہیں, برا حال ہے. ہر اللہ کے حکم کو تو ایسا ہے کہ جو 5% کیا 1% بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اپنے گھروں میں. 1% عمل نہیں ہوتا منیات میں, جس پر اللہ نے منع فرمایا ہے, 1% بھی اس میں نہیں ہوتا. نماز تو چلو پڑھتے ہیں, کبھی دھکے شاہی کے ساتھ نماز پڑھ لی, یہ کر لیا صبح کی, وہ پھر بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں اللہ کے حکم کے خلاف, جہاں اللہ نے کہا یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے, اس میں بہت زیادہ ہمارے یہاں کام خراب ہے, بہت زیادہ. بلکہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دیتے ہیں, جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, بھائی یار تم نہیں کرو یہ بات, کیا وجہ آپ چھوڑیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کتنا بڑا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گناہ تو کرتا رہے, مزے کریں, میں تو بڑا غفور. یہ کوئی سینس ہے غفور الرحیم اللہ کے ہونے کا؟ پہلے لفظ کیا ہے, غفور, کہ معافی مانگ توبہ دے دوں گا تجھے, یہ غفارت ہے اس کی. وہ کہہ رہا معافی مانگ, میں غفور ہوں, پھر رحیم بن کے تجھے دکھاؤں گا, اور تو گناہ کیے جا رہا ہے, کہتا ہے غفور رحیم. یہ کہاں سے غفور رحیم ہو گیا؟ کتنا بڑا دیکھیں آپ غلط لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. بقیہ غفور رحیم کون کہتا نہیں کہتا, تو بہت بڑا غفور رحیم ہے. الحمدللہ معاف کرنے میں وہ دیری نہیں کرتا انسان کو, دیری نہیں ہے. ہر چیز میں دیر ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے معافی میں دیر نہیں ہے, کسی قسم کی دیر نہیں. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس, تو مر گیا, لٹ گیا, تباہ ہو گیا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. حدیث میں چیخا. اللہ کے نبی نے کیا بات ہے, یا رسول اللہ میرے گناہ, یا اللہ میں کہاں جاؤں, یا رسول اللہ میں کیا کروں, بڑے گناہ ہیں میرے, زمین مجھ تو آج موت کا خوف, میرے گناہ کہتے دے رہا. کہتا یہ پڑھ, اللہ مغفرت من ذنوبی, اللہ تعالیٰ
مجھے معاف کر دے. کیوں؟ میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ میں جانتا ہوں تیری رحمت میری تمام گناہوں سے، میرے عملوں سے بہت بڑی ہے، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. اللہ مغفرتہ وذنوبی رحمتی ارجع من عملی، رحمتی ارجع عندہ من عملی. تیری رحمت جو ہے مجھے پکا یقین ہے وہ تو اس سے بڑی ہے. اس نے کہہ دیا کہ دوبارہ کیا؟ اللہ کا نہیں فرمانا ہے. اس نے پھر کہہ دیا کہ پھر کیا؟ اس نے تیسری دفعہ کہتا تھا چھٹی کرتے رہو، کوئی گناہ نہیں. کتنی دیر لگی؟ اور کتنے گناہ ہوں گے اس کے جو اللہ کے نبی کے سامنے بے ہوش ہو گیا روتے روتے. یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ میں کہاں جاؤں والا کو. سرکار میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہتے کہ کیا بات، اللہ مغفرتہ وسع ذنوبی رحمتی کے ارجع عند من عملی، بہت بڑی ہے تیری رحمت. تو یہ تو کتنی اللہ نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے دروازے کھولے ہوئے ہیں. یہاں ایک اشکال آپ کو بتاتا چلوں، بڑے کام کا نقطہ ہے کہ ذہن میں آ گیا کہ دیکھیں جب آدمی توبہ کرتا ہے نا بھائی، تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک مشین میں گندا کپڑا ہو، بہت گندا کپڑا، اس کو مشین میں ہم ڈال دیتے ہیں، تو جب اس کو نکالتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ صاف اور شفاف، ایک دبا بھی نہیں ہوتا. ایسے ہوتا. جب بندہ کسی اللہ علیہ کے پاس جا کے توبہ کر لیتا ہے تو گندا مندہ ہوتا ہے، گناہوں سے لت پت ہوتا ہے، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو ایسا صاف کپڑا بن جاتا ہے، ایسا صاف ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اگلی سٹیج بڑی خطرناک ہے. صاف تو ہو گیا، بالکل اس کپڑے کی طرف ہو گیا، لیکن اب کیا ہے کہ جو اس کا ماضی تھا اس شخص کا، جیسے کپڑے گند لگا تھا تو ماضی تو پھر ہوتی ہے، ماضی سے توبہ جس نے کی ہے، تو اب شیطان اس میں ایک کام کرتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور تو اس لڑکی کے پاس پھرتا تھا، تو یہ کام کرتا تھا، تو نے فلاں کیا، تو نے اس کا وہ کیا، تو نے اس کا فلاں کیا، اس کا یہ کیا، اس کے پیچھے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اور یہ خود میں تو اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لائن کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں آپ کی طرح. آپ تو خیر ماشاء اللہ شیخ ہے، میں تو طالب علم ہوں. تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے مقام سے لوگ پیچھے بھاگ گئے، پیچھے بھاگ جاتے ہیں. وہ وسوسے ڈالتے 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 پھر کھینچ لیتے ہیں اس کو دوبارہ ذرے. اس کو لذتیں یاد آتا ہے، اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے اس گناہ کا. جیسے آدمی جاتا ہے نا تو اس کی ٹیپ چلنا شروع ہوتی ہے، یار میں ادھر گیا تھا، یا فلاں یہ کام کیا تھا میں نے، یا بڑا مزہ آیا تھا یہ. اب اس کو دماغ کو ریل چلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے، اسی فیصلے. اب وہ تو توبہ کر چکے ہیں، اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی شکل چینج ہو گئی ہے، سب کچھ چینج ہو گیا ہے، لیکن اندر تھاٹس جو شیطان کے ہیں وہ تو گھوم رہا ہے نا، وہ اس کو یاد کرا رہا ہے چیزیں. حتیٰ کیا تو اس کو لذتیں پھر یاد آتی ہیں، وہ پھسلتے 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 پھر اس کو اس طرف ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. اس کا علاج میں بتا دوں، اب بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. یہ انسان کو لے کے پھر اس طرف ڈال دیتا ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، بڑے بڑے مقام کے لوگ سے نکل گئے اس چیز سے. اس کا علاج سننے کریں علاج. جب شیطان یہ وسوسے پہ ڈالے نا ہمیں، وہ چیزیں یاد کرائے ساری کی جائے، یہ کرتا تھا فلاں کرتا تھا. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا آدمی، وہ عمر کے ساتھ داڑھی بھی سفید سب ہوگی، لیکن اس کو جوانی میں گھماتے رہتا ہے. وہ ایسا شیطان تو شیطان نہیں ہے نا، پھر آپ کو پتا ہے وہ جوانی میں گھماتے رہتا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس وقت وہ ہوں کہ میری سفید داڑھی ہے، لوگ مجھے ضعیف کہتے ہیں، میں وہ یاد کراتا ہی نہیں اس کو وہی جوانی کی باتیں یاد کراتا ہے، وہ لذت لیتا ہے ان باتوں سے، گھماتا ہے اس کو. بہت بڑی بیماری ہے. اس کا علاج ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم تو ایک توبہ کر چکے ہو، گناہ معاف ہو چکے ہیں تمہارے، بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہے اور لے جاتا ہے، گھسیٹ لیتا ہے. اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا چاہیے کہ جب یہ تھاٹس آنے شروع ہوئے، لذتیں آنے لگے نا، اس کا باتیں ہیں، تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، استغفر تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس فوراً کثرت استغفار شروع کر دو. اسی وقت جیسا خیال آئے نا، یہ آ رہا ہے، وہ مزہ آ رہا ہے، استغفر اللہ تعالی ربی، استغفر اللہ تعالی ربی. جیسے ہی آپ اس کا ورد شروع کریں گے نا، الحمدللہ اس کا جو جادو ہوگا ایک دم بیٹھنا شروع ہو جائے گا.
سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر آپ اس پیچھے مڑ کے جا بھی سکے. تو ایک بیچ میں بات آ گئی نقطے کی. تو عرض یہی کر رہا تھا دوستوں کہ یہی نہ ہو کہ یہاں بھی اندھا دل ہے ہمارا، وہاں بھی اندھے دل کے ساتھ اٹھے. اللہ نے ذکر تو دے دیا ہے، دل نورانی کرنے کا انتظام بتا دیا ہے، لیکن اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ہم نورانی کریں اور گناہوں سے بچیں. چھوٹا بھی گناہ جو ہے وہ اندھیرا ہے، ٹاؤٹ کے برابر گناہ ہے وہ عذاب لاتا ہے. جہاں عذاب ہوگا وہاں اندھیرے ہوتے ہیں. جب بھی اللہ کے عذاب آئیں اندھیروں کے ساتھ آئیں. یہاں سے چینی بلب جل رہے ہیں اور روشنی اتر رہی ہے اور کھانے بن رہے ہیں اور دیکھیں چل رہی نہیں. جب اللہ کا عذاب اترتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے پورے جہان کے اندر، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. زلزلے آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہیں. جب قوموں کو اللہ نے برباد کیا تو پھر سناٹا. سب سے بڑا عذاب ہے اندھیرا. اندھیرا جو ہے نا وہ سب سے بڑا عذاب، اور آخرت کا بھی سب سے بڑا عذاب ہوگا. اور جن کے دل روشن ہوں گے ان کو وہاں اندھیرے کا پتہ بھی نہیں چلنا. جہاں تک جن کے دل جہاں روشن ہو گئے، دل بینا ہو گئے، الحمدللہ. دیکھیں کتنا آج ہمارے پاس چانس ہے. نہ قبر میں اندھیرا ہوگا، نہ حشر میں اندھیرا ہوگا، نہ قیامت میں اندھیرا ہوگا، نہ پل صراط پہ اندھیرا ہوگا. وہ ایسی جیسے آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا، دیکھ کے جائے گا آرام سے، مزے سے گزرے گا راستے سے. سارے فکر اس کے ختم ہو جاتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قرآن کا یہ تو ہے. وہ اسی کے بشارت دے اللہ پاک. ربنا اتمم لنا نورنا قرآن کہتا ہے یہی تو نور ہے. آنکھوں سے کہیں زیادہ بڑا نور ہے، آنکھوں سے بڑا نور. یہ دیکھ تو یہ بھائی اس پہ ہمیں، میں بھی کوشش کروں، آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کریں کہ گناہ جو ہے اس کو ظاہر اس وقت تو ہمیں گناہ میں لذت آتی ہے، ہمیں کون پکڑنے والا ہے؟ جو چاہے کر، کس نے آگے پکڑنا؟ دیکھ لیں آپ ٹیلی فون دیکھ کے بیٹھ جائیں، آپ جانے کے بعد آدھا گھنٹہ دیکھ لیں، 2 گھنٹہ دیکھ لیں، کس نے کون آئے گا؟ بیوی اب تو بیوی شوی کچھ بھی نہیں کرتی ہیں، لگا رہا اپنے کام سے، دیکھتا رہے، پتہ ہے اس کو کیا کام کر رہا ہے. ادھر بیوی خود جو لگی ہوتی ہے، سب لگے ہیں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، جیب کے اندر پڑے ہیں، اپنے حساب کو لگے ہیں سب لوگ. تو اب تو کون روکتا ہے؟ لیکن ایک ہی چیز روک سکتی ہے ہمیں، اور وہ کیا؟ کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہیں، بس اگر شوق ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، اللہ نے مجھے دے دیا، تو سیلف پہ آپ خود کنٹرول کریں گے. آج کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا، اتنا گندا زمانہ آ گیا کہ آپ کے اپنے بھی آپ کو نہیں روکیں گے. آپ کی ماں بھی دیکھ رہی ہوں یہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی چلے گا، اتنا سمجھایا میں تو تنگ آ گئی ہوں، اس کو میں نے اتنی دفعہ بتایا میں تو تنگ آ گیا ہوں. باپ بھی کہے گا، باپ نے تو وہی کام کرنا ہے. بیوی کہے گی میں نے اتنا سمجھایا اپنے خاوند کو، میں تو تنگ آ گئی ہوں. بس یہ ننگی پکچریں دیکھتا رہتا ہے، آتا ہے کام سے کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور ننگی عورتوں کی پکچریں دیکھتا رہتا ہے، ننگی چیزیں جو ہے تلاش کرتا رہتا ہے. اور میں تو تنگ آ گئی ہوں اس سے. وہ بھی پوچھتا ہے، خاوند بھی تنگ آ کے میں دیکھتا ہوں میری بیوی یہی کام کرتی تھی ساری رات، میں کیا کروں؟ میں تو کام کر کے آتا ہوں، سوتا ہوں، یہ لگی ہوتی ہے ٹیلی فون پہ باتیں کری، میسج کر. یہ ہے زمانہ نہیں ہے. تو آج تو وہی بچ سکے گا، وہی بچ سکے گا. اللہ کرے کہ طلب صادق ہمارے میں پیدا ہو جائے، ورنہ آج کون کس کی سنتا ہے بات. آج کسی کو نصیحت کرتے ہیں، آج کوئی شیخ بھی نصیحت کرتا ہے تو مرید اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. سانو کہتے رہتے ہو جی، ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ہم ہی سمجھاتے رہتے ہیں. اس کو تو دیکھو، اپنے اس کو تو دیکھو. آج تو پیر بیچارے کچھ نہیں بولتے. یہ تو میں بیوقوف آدمی جو آپ کے ساتھ لگا رہتا ہوں اور گالی کھاتا رہتا ہوں. اور ناراض پیر کہتے ہیں جان چھوڑو، جو کرتا کرنے دو. لیکن میں یوں تڑپتا رہتا ہوں، برا برا بھی کہتے ہیں لوگ، جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن چھوڑتا نہیں، اور لگا رہتا ہوں اپنے حساب سے. برا کہیں جو کچھ کہیں، اگر نہیں بھائی اب تو ہاتھ جو پکڑا ہے تو پھر یہ ہے کہ لچپال جو بنے تو چھوڑنا نہیں ہاتھ اس کا. دیتے رہو گالیاں، برا کہتے رہو. بعد میں جب قیامت میں جب ہوگا تب اس کو پتہ چلے گا، راز کھلے گا کہ بھائی ہمارا شیخ جو تھا ہمیں کس طرح بچاتا تھا. ہم اس کو برا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ناراض ہوتے تھے، منہ بناتے تھے، لیکن وہ باس نہیں آتا تھا، وہ کہتا ہی رہتا تھا چھوڑو یہ کام، چھوڑو یہ کام، چھوڑو. کہتے ہی رہتا ہوں نا بھائی، باس نہیں آتا میں بھی. تو یہ تو ایک رستہ ہے ہمارا. اللہ نے اچھا جماعت دی ہے مجھے، آپ کو اچھا شیخ دیا، ماشاءاللہ. انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ہمارے یہاں. تو
اس لحاظ سے یہ ہے کہ میں نہیں باز نہیں آنا اور آپ نہیں باز نہیں آنا، لیکن میں نے آپ کو باز کرانا ہے. تو اب یہ ذکر تو ہم کرتے ہیں لیکن اپنے خود کنٹرول کرنا ہے آپ نے اپنے، بس تب تو کام چلے گا. بہت بڑی چیز ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. جب وہ گناہ بس بھائی تھپڑ مارے اپنے یار کتنی بڑی میں عبادت کر کے ہوں، کیا بکواس کر رہا ہوں، پھر دل کا الگ کر رہا ہوں اپنا. میں شرم کری یار، مرنے والا ہو گیا، دیکھ فلاں آدمی مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. غیرت کر. حضرت صاحب بھی کیا کہہ رہے تھے، سمجھ نہیں آتے تجھے؟ کہ لیے تم نے سمجھائی یہ بات، پھر تو یہ کام کر رہے ہیں، بے غیرت ہے. چل چھوڑ یہ کام یار، بس اتنا کہنا ہے. اللہ کی رحمت فوراً اترتی ہے، ایک دم فوراً رحمت اترتی ہے، اس کی مایوسیوں کو بدل دیتی ہے، مایوسیوں کو بدل دیتی ہے. الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.